اونٹ چلنے سے انکار کرے، جب احد کے میدان کی طرف موڑے تو چلنا شروع کر دے۔ کہا گیا جاؤ پتہ کرو اس صحابی نے گھر سے نکلتے ہوئے کیا دعا کی تھی۔ یہ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان سارے رسول ہیں۔ ایک پتر میدان احد، دوسرا پتر میدان احد، تیسرا پتر میدان احد، تینوں بیٹے جوان احد کے میدان میں، میدان جنگ میں۔ اور انہوں نے کہا ابا جی تسی بڑھے ہو اور پاؤں میں تھوڑا لنگڑاہٹ بھی تھی، ابا جان آپ گھر بیٹھیے، ہم حضور کے جانثاری کریں گے، وفاداری کی تاریخ رقم کریں گے۔ آپ کو تانا نہیں ملے گا کہ تھوڑے پتراں کان نہیں سینے پیش کیتے رسول اللہ کے سامنے۔ فرمایا نہیں بیٹو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، پھر کب موقع ملے گا، میری خواہش اور حسرت یہ ہے کہ میں اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کروں۔ باپ بیٹے کے درمیان جھگڑا ہو گیا، جب ماجرا بڑھ گیا تو اللہ کے رسول کی عدالت میں گئے، اور اس نے بیٹوں نے اپنا مدعا پیش کیا کہ یا رسول اللہ ہم تین جا رہے ہیں، انہی کی اولاد ہے، انہی کو اجر ملے گا، یہ بوڑھے بھی ہیں، معذور بھی ہیں، پاؤں سے جہاد ان پہ فرض بھی نہیں ہے۔ تو جب باپ کی باری آئی کہا یا رسول اللہ یہ اپنی جنت میں جائیں گے، میں تو اپنی جنتوں کا منتظر ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی کوئی گھڑیاں کتنی باقی ہیں کوئی یقین نہیں ہے، آقا مجھے اجازت مرحمت فرما دیجئے، میں آپ کے ساتھ احد کے میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ اور پھر حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر والے روک رہے تھے نا، تو بڑی مشکل سے اس بوڑھے بابے کو اجازت ملی، تو ہاتھ اٹھائے، مدینے سے نکلتے ہوئے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہ سائیں اپنی راہ تے مینوں شہید کر دے، مینوں شہادت کی موت عطا کر دے۔ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک ولا تردنی خائبا الی اہلی، اور ناکامی کی حالت میں گھر والوں کے پاس مجھے نہ لٹانا، یعنی میں میدان احد سے شہید ہو کے گھر آؤں، زندہ میں نہیں آنا چاہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی جب شہید ہوا، لاشے کو اونٹ پہ رکھ کے گھر لانے کی کوشش کی گئی، پوچھا دعا کیا کر کے آیا تھا، بتایا گیا یہ بوڑھا دعا کر کے نکلا تھا اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک ولا تردنی خائبا الی اہلی، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت دینا اور